میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا، لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں، سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرے، کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے، ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے۔ تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، یہ کورس کریکشن کریں۔ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں، کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی۔ ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہوں وہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج۔ لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو، میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں۔ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے، یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے، اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں، اس سے اور تباہی آئے گی آگے۔ شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا، وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا، جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ آج کل جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کا ظلم تحریک انصاف کے لیڈرشپ کارکنوں پہ اور جو بھی سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، یا جس نے کوئی میڈیا کے اوپر بھی کوئی حمایت کر دی تحریک انصاف کے لیے، یہ جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، میں صرف مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ یہ کوئی بڑی مارکا تو نہیں ہے کہ ایک پوری اسٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے، ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ، چیزیں توڑ دو، گھر لوٹ لو۔ پھر ایک اور دھندا چل پڑا۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں، یہ پولیس جا کے کہتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے، جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا کہ آپ اس جگہ پہ تھے، ان سے پھر پیسے لیتی ہے۔ 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے۔ 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کئیوں کو 5 لاکھ دیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، کوئی 15 لاکھ دیتا ہے ان کو، نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اب تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا، آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیے۔ یعنی یہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی خوف خدا ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ آپ کو اوپر والے کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جب اس طرح کی چیزیں کسی ان جو اپنی قوم نہیں ہوتی، مثلا ہندوستان کی فوج جو کشمیریوں سے کر رہی ہے، یا اسرائیل کی فوج جو فلسطینوں سے کر رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہاں بھی کوئی چیک ہو جاتا ہے۔ ایک افغانستان کے اندر ایک سب سے آسٹریلیا کا جو ڈیکوریٹڈ سیکیورٹی فورسز کا آدمی تھا، جس کو سب ہیرو مانتے تھے، جو اس کے جو تغمے ملے ہوئے تھے جس کو، اس کے اوپر ان کے کئی فوجیوں نے کہا جی اس نے افغانیوں کو ان کو غلط قتل کیا، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا کہ دوسروں کے خلاف بھی اس نے اگر
غلط کام کیا سزا ملی اس کو. تو ہم تو آج ایک عجیب سے حالات دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہے اس کو تو کوئی خوف نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ, بہت بڑے پرنسپلز اسلام کے تھے,